قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ مبارکہ نساء کی آیت نمبر 135 میں ارشاد ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، کہ اے صاحبان ایمان عدل و انصاف پر مضبوطی سے قائم رہو، مضبوطی سے کھڑے رہو۔ آپ نے اپنے اسی مقصد کو اپنے بھائی محمد حنفیہ کو اپنا وصیت نامہ جب لکھ کر دیا تو اس میں آپ نے فرمایا انی لم اخرج اشرم ولا بطرا ولا مفسدم ولا فسادا، کہ میں یہ قیام فتنہ فساد کے لیے نہیں، میں اس قیام کو خواہشات نفسانی کے لیے نہیں، نہ ہی میں معاشرے میں فتنہ فساد اور ظلم و جور پیدا کرنا چاہتا ہوں، بلکہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وارید ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں اور میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں، اور میں اپنے جد، اپنے نانا اور اپنے والد علی ابن ابی طالب کی سیرت پر عمل کرنا چاہتا ہوں۔ دو نظام ہے، ایک حق کا نظام ہے، ایک باطل کا نظام ہے۔ حق کے نظام کی ترجمانی جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کر رہے ہیں، اور جو باطل کے نظام کی ترجمانی ہے وہ یزید ابن معاویہ کر رہا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب امام زمانہ ظہور فرمائیں گے تو آپ اپنے زمانے کے جتنے بھی یزید ہوں گے، یعنی جتنی بھی برائیاں ہوں گی، جتنی بھی برائیوں سے مراد یہ ہے کہ جو انسانیت کے تکامل میں رکاوٹ ہوں گی، ان کو وہ یقیناً دور کریں گے، اور فتح و کامرانی پروردگار انہی کے ہاتھ سے جو ہے وہ نصیب فرمائے گا۔ قیام خود یہ کہتا ہے کہ آپ نے خالی انتظار نہیں بلکہ تیاری کرنا ہے۔ امام حسین کے قیام میں وہ لوگ ساتھ نہیں دے سکے جن کی آمادگی نہیں تھی، جنہوں نے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا تھا، یا جو اس کے قابل نہیں تھے۔ آج ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ حضرت ولی عصر جب تشریف لائیں گے اور وہ اسی صدائے حسینی حل بن ناصر ینصرنا پہ لبیک کہتے ہوئے حضرت ولی عصر اس قیام کو جب کرنے کے لیے دنیا میں آئیں گے تو ان کو مددگاروں کی ضرورت ہے، ان کو انصار کی ضرورت ہے۔ تو امام زمانہ نے قیام کرنا ہے، اور قیام کے نتیجے میں پھر جو بھی میری ذمہ داری ہے مجھے اسے پورا بھی کرنا ہے، اور اس کے لیے اپنے آپ کو آمادہ بھی کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ناظرین، ندائے حسین سیریز کی آج کی نشست میں ہم تحریک کربلا میں قیام امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو امام حسین علیہ السلام کے فرمودات کی روشنی میں گفتگو کریں گے، اور اس کے لیے جناب مولانا صادق عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم آغا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغا صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ قیام کا مطلب کیا ہے؟ اب اگر آپ اس کو قرآن پاک اور حدیث نبوی کی روشنی میں واضح کریں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، انہ خیر ناصر و معین، اما بعد۔ دیکھیں، لفظ قیام جو ہے یہ عربی زبان کا ہے، اور عربی زبان کے لیے ہر لفظ کو یہ ڈسکس کرنا کہ اس کا اصلی معنی کیا ہے، تو ہمیں اس کے حروف اصلی کو دیکھنا ہوتا ہے، کہ جسے مادہ بھی کہتے ہیں، کہ جس کے بعد وہ الفاظ جو ہیں وہ بنتے ہیں۔ تو قیام جو ہے وہ اس کا مادہ جو ہے وہ قاف، واو اور میم قوامہ ہے، اور اس کا معنی کھڑے ہونا بھی ہے، اس کا معنی ہے ثابت قدم رہنا، اور دینی اور مذہبی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں کہ حق کے لیے، حق کے حصول اور حق کی بقا کے لیے قیام کرنا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ مبارکہ نساء کی آیت نمبر 135 میں ارشاد ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، کہ اے صاحبان ایمان عدل و انصاف پر مضبوطی سے قائم رہو، مضبوطی سے کھڑے رہو۔ اور حدیث نبوی میں حضرت پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو کوئی بھی کسی برائی کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ پہلے وہ اسے اپنے ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے، زبان سے نہیں روک سکتا تو اسے دل میں برا جانے، اور یہ سب سے ایمان کی کمزور ترین جو ہے وہ نشانی ہے۔ گویا قیام کا مطلب ہے حق کا ساتھ دینا اور برائی سے روکنا، اور اس کے ظاہر پھر جو ہے وہ درجات ہیں، اور ہر بندے کو قرآن کا خود یہ فیصلہ ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہر بندے کو قیام اپنی ظرفیت اور کیپیسٹی کے اندر کرنا ہے، اور قیام جو ہے یہ حق کا ساتھ ہوگا، اور برائی کے مقابل میں ہوگا
کہ جس کے لیے آپ کو اپنے زور بازو سے اسے روک سکتے ہیں، یعنی اپنی طاقت کے ذریعے اسے روک سکتے ہیں۔ اگر آپ میں طاقت ہے تو طاقت سے روکیں برائی کو، اور اگر طاقت اتنی ہاتھ سے روکنے کی نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ اپنی زبان سے جو ہے وہ اس کو روکیں، اور اگر زبان سے روکنے کی بھی سکت نہیں ہے تو کم از کم برائی کو دل میں تو جو ہے وہ برا ضرور جانیں، تاکہ آپ کی برائی کی طرف آپ کی رغبت نہ بڑھے۔ جی آغا صاحب، لفظ قیام کا تو مطلب واضح ہو گیا، اب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ مقصد قیام امام حسین علیہ السلام کیا ہے؟ دیکھیں، مقصد قیام امام حسین علیہ السلام کو خود امام حسین علیہ السلام سے زیادہ بہتر نہ کوئی جانتا ہے، نہ کوئی بیان کر سکتا ہے۔ اور آپ نے اپنے اسی مقصد کو اپنے بھائی محمد حنفیہ کو اپنا وصیت نامہ جب لکھ کر دیا تو اس میں آپ نے فرمایا انی لم اخرج اشرم ولا بطرا ولا مفسدم ولا فساد، کہ میں یہ قیام فتنہ فساد کے لیے نہیں، میں اس قیام کو خواہشات نفسانی کے لیے نہیں، نہ ہی میں معاشرے میں فتنہ فساد اور ظلم و جور پیدا کرنا چاہتا ہوں، بلکہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واريد ان امر بالمعروف وانہا عن المنکر، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں، اور میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں، اور میں اپنے جد، اپنے نانا اور اپنے والد علی ابن ابی طالب کی سیرت پر عمل کرنا چاہتا ہوں۔ اب دیکھیں یہاں پہ امام حسین علیہ السلام نے بڑی ہی صراحت کے ساتھ پہلے ان نکات کی طرف اشارہ کیا کہ میرا اس قیام کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے۔ کیونکہ اگر آپ بیان نہ کریں تو کوئی بندہ جو ہے وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ جی آپ کے عمل سے آپ یہ کر رہے تھے، آپ کا مقصد یہ تھا۔ آپ نے اپنی نیت کو بیان کر دیا کہ میں اس کام کے ذریعے فتنہ فساد نہیں چاہتا، میں اس کام کو اپنی ذاتی خواہشات نفسانی اور جہت مقام اور مرتبہ حاصل کرنے کے لیے نہیں کر رہا، بلکہ میں یہ کام جو ہے وہ اپنے نانا کی جو امت ہے اس کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، اصلاح میں بھی آپ دیکھیں، اصلاح اس چیز کی جاتی ہے جو خراب ہو جائے۔ اب یہاں پر ظاہر ہے کہ امت ہے، اور ایک تو فرد نہیں بلکہ ایک امت ہے، یعنی وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو معاشرہ اور اسلامی معاشرہ جو قائم ہوا تھا اس میں اسلامی اقدار محو ہو گئی، اسلامی تعلیمات جو ہیں ان کا خاتمہ ہو گیا، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ وہ اس میں اتنی بگاڑ پیدا ہو گئی کہ اب وہ معاشرہ اسلامی معاشرہ کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے میں اخلاقی بدعنوانی، فساد، ظلم و جور اس قدر بڑھ چکا تھا کہ وہ اب ایک اسلامی معاشرے کی تصویر پیش نہیں کر رہا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ آغا صاحب، یہاں پہ ایک ضمنی سوال میرا ذہن میں آ رہا ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت کیا صرف امام حسین علیہ السلام سرکار کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ قیام کرتے؟ دیکھیں، امام حسین علیہ السلام کی نہیں، پوری معاشرے کی، اسلامی معاشرے کی یہ ذمہ داری ہے۔ جو ہم نے احادیث بیان کی ہیں کہ کونوا قوامین بالقسط، تو وہاں پر صرف امام کے لیے نہیں بلکہ ہر مسلمان کے لیے کہ جو قرآن پر عمل کرتا ہے۔ پھر رسول خدا نے فرمایا کہ جو بھی معاشرے میں یہ برائیاں دیکھے تو اس کے لیے یہ کام ضرور کرے، ٹھیک ہے؟ تو اب جو بھی میں تو پہلی ذمہ داری ہے کہ معاشرے کی، افراد کی ہے۔ اگر افراد اپنی ذمہ داری کو پورا نہ کریں تو جو ان کے لیڈران ہوتے ہیں، جو ان کے سمجھدار افراد ہوتے ہیں معاشرے میں، ظاہر ہے کہ ہر بندے کا لیول ایک نہیں ہوتا، تو جو اکابرین ہوتے ہیں ان پر تو یہ فریضہ ہے، چونکہ اکابر کا مطلب یہ ہے کہ آپ اکابر ہیں تو آپ نے سربراہ ہیں، آپ نے اس سوسائٹی کو چلانا ہے، تو چلانے والوں میں تو یہ کام جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ تو امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ چونکہ امام بھی ہیں، نواسۂ رسول ہیں، وحی کے گھرانے سے آپ کا تعلق ہے، اور ظاہر ہے کہ اس سے بڑا کوئی اور گھرانہ کائنات میں موجود نہیں ہے، اور اسلام میں تو ظاہر ہے کہ ان کے گھر سے ہی اسلام کا آغاز ہوا، اور انہی کی نانا، انہی کی والدہ، انہی کے نانی کی خدمات کے نتیجے میں خداوند عالم نے دین مبین اسلام کو امت اسلامیہ کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ تو امام حسین علیہ السلام کا یہ اینگل بھی، اور پھر ایک بحیثیت مسلمان، بحیثیت امام، یہ فریضہ اور ذمہ داری تھا۔ اگر سوسائٹی کے افراد اپنی ذمہ داری ادا نہ کریں
تو امام کو تو پھر یہ کام اپنا کرنا ہی ہوتا ہے۔ آقا صاحب جیسے آپ نے کہا کہ یقیناً دین اسلام انہیں کے گھر سے شروع ہوئی، محمد و آل محمد کے گھر سے شروع ہوئی، تو اس وقت جو زمانے میں موجودہ دور میں جو بگاڑ ہے، جو ناانصافی اور ظلم و جور ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ظہور فرمائیں گے انشاءاللہ؟ جی یقیناً، دیکھیے گا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے جو ارشادات ہیں اس میں یہ بھی فرمایا ہے کہ میرا یہ کام، اور شاید ہم پہلے پروگرام میں اس کو ڈسکس کر چکے ہیں، کہ میرا یہ قیام کسی فرد کے ساتھ نہیں بلکہ کے خلاف نہیں، بلکہ یہ نظام کے خلاف ہے۔ اب چونکہ اس ایک دو نظام ہے، ایک حق کا نظام ہے، ایک باطل کا نظام ہے۔ حق کے نظام کی ترجمانی جو ہے وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کر رہے ہیں، اور جو باطل کے نظام کی ترجمانی ہے وہ یزید ابن معاویہ کر رہا ہے۔ تو امام حسین یہ کام کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ امام حسین نے کہا کہ یہ اصول ہیں جو ہر زمانے میں صادر ہوں گے، ہر زمانے میں جاری ہوں گے، اور آج کے ہمارے امام کی جن کا لقب ہی قائم آل محمد ہے، جن کے فلسفہ وجودی کیا ہے کہ وہ جو ہے وہ ظلم و جور کا خاتمہ اور عدل و انصاف کا قیام ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب امام زمانہ ظہور فرمائیں گے تو آپ اپنے زمانے کے جتنے بھی یزید ہوں گے، یعنی جتنی بھی برائیاں ہوں گی، جتنی بھی برائیوں سے مراد یہ ہے کہ جو انسانیت کے تکامل میں رکاوٹ ہوں گی، ان کو وہ یقیناً دور کریں گے، اور فتح و کامرانی پروردگار انہی کے ہاتھ سے جو ہے وہ نصیب فرمائے گا۔ اور کلمہ حق اور کلمہ توحید جو ہے، کلمہ مسلمہ جو ہے وہ حضرت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جو کلمے کی عالمی دنیا پر جو حکومت ہوگی، وہ حضرت امام مہدی کے قیام کے نتیجے میں ہوگی۔ ماشاءاللہ۔ تو آقا صاحب پھر اگر ہم نے اس قیام کو جو امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف فرمائیں گے، اس میں اگر ہم نے شامل ہونا ہے تو ہم کیا انتظار کریں ان کے ظہور کا، یا کچھ؟ دیکھیں، قیام خود یہ کہتا ہے کہ آپ نے انتظار نہیں، خالی انتظار نہیں بلکہ تیاری کرنا ہے۔ امام حسین کے قیام میں وہ لوگ ساتھ نہیں دے سکے جن کی آمادگی نہیں تھی، جنہوں نے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا تھا، یا جو اس کے قابل نہیں تھے۔ آج ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ حضرت ولی عصر جب تشریف لائیں گے اور وہ اسی صدائے حسینی حلب الناصر ینصرنا پہ لبیک کہتے ہوئے کہ جس کی بنیاد آپ نے رکھی، جس کے دین کی بنیاد آپ کے نانا نے رکھی، تو یقیناً حضرت ولی عصر اس قیام کو جب کرنے کے لیے دنیا میں آئیں گے تو ان کو مددگاروں کی ضرورت ہے، ان کو انصار کی ضرورت ہے۔ اور یہ زمانہ غیبت در حقیقت میں ہمیں آمادہ کرنے کے لیے خداوند عالم نے بطور لطف بھی ہم پر صادر کیا ہے کہ آپ اس عرصے میں اپنی تیاری کریں کہ جب وقت کا امام اور میری آخری حجت جو ہے وہ اسلام کی سربلندی کے لیے حق کے نعرے کو بلند کرے گی، تو آپ نے اس کی تیاری کرنی ہے۔ اب خالی بیٹھ کے ہم انتظار کریں تو یہ انتظار وہ انتظار نہیں ہے کہ جو امام زمانہ کا ہے، کیونکہ امام زمانہ نے قیام کرنا ہے، اور قیام کے نتیجے میں پھر جو بھی میری ذمہ داری ہے مجھے اسے پورا بھی کرنا ہے، اور اس کے لیے اپنے آپ کو آمادہ بھی کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔ بہت خوبصورت انداز سے مولانا صادق عباس صاحب نے ہمیں قیام امام حسین علیہ السلام کا مقصد سمجھایا، اور اس قیام کی تسلسل میں ہم امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی رعیت ہیں، تو ان کے قیام کی ہمیں تیاری بھی کرنی ہے کہ جن کا نام، جن کا لقب ہی قائم آل محمد علیہ السلام ہے۔ ناظرین، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہمیں محمد و آل محمد کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں وہ ہمت عطا فرمائے کہ ہم امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے قیام میں ان کے جان نثاروں اور مددگاروں میں شمار ہوں۔ اگلے پوڈ کاسٹ میں کہ جس میں ہم ایک اور ندائے حسین کے مقصد کے ساتھ آپ کے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔